نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 1044، 28واں پارہ، سورہ تغابن، دوسرا رکوع، آخری تین آیات، آیت نمبر 16 تا 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ آزمائش ہیں۔ اب مال میں دو آزمائشیں ہیں، ایک یہ اس کو حاصل کرنا اور ایک یہ اس کو خرچ کرنا۔ حاصل کرنا بھی صحیح طریقے سے ہو، خرچ کرنا بھی صحیح جگہ ہو اور خرچ کرنے کا حوصلہ بھی ہو۔ اب یہ کام کیسے ہوگا کہ مال بھی صحیح جگہ صحیح طریقے سے حاصل ہو، اولاد کے بھی بندہ حقوق پورے بھی کرے اور دائرۂ اعتدال میں رہے، اور بیویوں کے حقوق بھی پورے کرے لیکن اعتدال میں رہے، تو یہ تقوی سے ہوگا۔ اور تقوی کیسے ہوگا؟ وہ سننے اور اطاعت کرنے سے ہوگا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں سنو، دھیان سے سنو اور اطاعت کرو، ذہن بنا لو، دل و دماغ میں بٹھا لو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوگا بس ماننا ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل مانے یا نہ مانے، بس حکم ماننا ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اس میں بظاہر دنیا کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، بس وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو ماننی ہی ماننی ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اور مال خرچ کرنے کا ذہن بناؤ کہ مال جو بھی آئے گا قبر میں تو لے کے جانا نہیں، اپنا تو انسان کا وہی ہے جو کھا لیا، پی لیا، استعمال کر لیا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، وہ اپنا ہے، باقی تو دوسروں کا ہے۔ تو اتنا کمایا، اتنا زور لگایا اور آگے کچھ بھی نہ بھیجا، بس دنیا میں کھا پی کے ختم کر دیا۔ تو جو محنت، جان توڑ محنت انسان کرتا ہے، خون پسینہ کا بہاتا ہے، تو اس کا فائدہ آخرت میں بھی انسان کو ہونا چاہیے۔ وہ تبھی ہوگا جب اچھی جگہ خرچ کرے گا، صحیح طریقے سے حاصل کرے گا اور اچھی جگہ خرچ کرے گا، بخل نہیں کرے گا۔ بخل جب انسان میں آ جاتا ہے تو پھر بہت زیادہ اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو بخل سے بچ جاتا ہے بس فرمایا کہ یہ تو کامیاب لوگ ہیں۔ پھر ایک بات بتائی کہ یہ ذہن میں رکھو تو مال خرچ کرنا آسان ہوگا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم یہ سمجھو کہ ہم اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں انسان کسی کو قرضہ دیتا ہے تو یہ امید ہوتی ہے نا اس کو کہ واپس ملے گا، ویسے ہدیہ نہیں دیتا۔ کوئی کہے جی لاکھ روپے چاہیے تو ہدیہ نہیں دیتا، قرضہ دے دیتا ہے، اس کو پتہ ہے لاکھ واپس ملے گا۔ تو اب جو اللہ کے کہنے پر تم خرچ کر رہے ہو تو یہ اللہ کو قرضہ دے رہے ہو۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی، یعنی آپ تو فقیر کے ہاتھ میں رکھ رہے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہلے اللہ کے پاس گیا، کیا؟ کیونکہ آپ نے تو اللہ کے لیے دیا، پھر اللہ نے آپ کو کہا تھا کہ بھئی اس کو دے دو، تو آپ نے دے دیا، تو اب آپ نے فقیر پر احسان نہیں کیا، آپ نے تو اللہ کو دیا، اللہ نے اس کا بدلہ آپ کو دینا ہے۔ تو قرضہ اللہ کو دینا ہے، لیکن قرض حسنہ ہو، صحیح نیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، جس کو دے اس پر احسان نہ جتلائے اور کوئی دکھلاوا وغیرہ نہ ہو، تو پھر اللہ اس کو بڑھائے چڑھائے گا اور تمہاری بخشش بھی کرے گا۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے! دنیا میں تو کسی کو قرضہ دو تو اس سے فائدہ اٹھانا سود ہوتا ہے، اور اللہ کو قرضہ دو تو اللہ بڑھا چڑھا کر بھی دے گا اور تمہاری بخشش بھی کرے گا۔ اللہ تو قدردان ہے، اللہ بڑے بردبار ہے، وہ تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی قدر نہیں ختم ہوگی، یہ قدر اللہ کریں گے۔
تو اللہ قدردان ہے، لہذا 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ دو گے، 1 پائی بھی دو گے، پیسہ بھی دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے۔ اور باقی یہ بات کہ اللہ کو پتہ ہے یا نہیں، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، جو تم سے غائب ہے اس کو بھی پتہ ہے، جو تمہارے سامنے ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں، ہر چیز ان کے حساب میں ہے، اور اس کے مطابق تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرمائیں گے۔ اور ایک لفظ آیا ہے یہاں شح نفسی، شح کہتے ہیں بخل کو، تو مراد یہی ہے کہ اپنا طبعی بخل، تو جو بندہ طبعی بخل سے بچا لیا گیا بس وہ تو پھر کامیاب ہے۔ لفظی معنی دیکھیے، فاتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو، مستطعتم، جہاں تک تم سے ہو سکے، اپنی آخری کوشش اور طاقت لگا دو، واسمعوا، اور سنو جو کچھ اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں ان کو سنو، وَأَطِيعُوا، اور سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال نہ دو، اطاعت کرو، وَأَنفِقُوا، اسی اطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ خرچ کرو، خیراً، بہتر، لِأَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے لیے، ومن، اور جو یوقع، بچا لیا گیا، شح نفسی، طبعی بخل سے، فاولئک، یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہیں۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرضہ دو گے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، یضاعف، وہ اسے بڑھا دے گا، لکم، یعنی بڑھاتا رہے گا، لکم، تمہارے لیے، ویغفر، اور بخش دے گا، لکم، تمہیں، واللہ، اور اللہ، شکور، قدردان ہے، حلیم، بردبار ہے، عالم، جاننے والے، الغیب، جو تم سے پوشیدہ ہے، والشہادہ، اور جو ظاہر ہے، العزیز، زبردست ہیں، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ با محاورہ دیکھیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان، بہت بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بڑے اقتدار والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔